بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پیچھے بھائی ہیں انہیں آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام پاکستان علماء کونسل وہاڑی کے ذمہ داران، جنوبی پنجاب سے پاکستان علماء کونسل کے احباب، علماء کرام، اور آج کی یہ آپ میری آواز تو سیدھے رہنے دیں، یہ جو بیچ میں یہ ختم کر دیں۔ اور آج کی اس تقریب کے میزبان میرے چھوٹے بھائی مولانا طلحہ صاحب، آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر اس وقت ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور آج کی یہ استحکام پاکستان کانفرنس کا بنیادی مقصد 23 مارچ یوم پاکستان بنانے کا ایک خواب جو کہ قیام پاکستان کے بعد اس وقت تک تکمیل کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام نافذ نہ ہو۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، تو کچھ جاہل ایسے بھی ہیں کہ جو ہر برائی کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ مدینہ کی ریاست تو وہ تھی جس کا سربراہ ابوبکر صدیق تھا، جس کا سربراہ عمر بن خطاب تھا، جس کا سربراہ عثمان غنی تھے، جس کے سربراہ حیدر کرار تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم اس طرح کی ریاست مدینہ چاہتے ہیں، اس طرح کی ریاست مدینہ چاہتے ہیں جس میں انصاف بکتا نہ ہو، ملتا ہو۔ سبحان اللہ۔ جس میں انصاف کے لیے دادا شروع ہو اور پوتے کو بھی نہ ملے۔ ہم وہ ریاست نہیں چاہتے، وہ ریاست چاہتے ہیں جہاں پر 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو اور ظالم کو سزا ہو اور مظلوم جو ہے اس کو حق ملے۔ ہم وہ ریاست چاہتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، کہتے ہیں لے جی یہ مہنگائی ہو گئی، یہ مدینہ کی ریاست۔ ہم نے کب کہا مدینہ کی ریاست بن گئی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں آؤ مدینہ کی ریاست مل کر بنائیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ مولانا صاحب آپ مجھے نماز کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے یہاں پہ چوری ہو رہی ہے، آپ نہیں دیکھتے یہاں پہ زنا ہو رہا ہے، آپ نہیں دیکھتے یہاں جوا ہو رہا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں نماز پڑھے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی میں نے کون سی برائی کی بات کی ہے، میں تمہیں نماز کی دعوت ہی دے رہا ہوں نا، اچھائی کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں آؤ مل کے پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں جو خلفاء راشدین نے ہمارے سامنے مثال پیش کی ہے۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ میری گزارش یہ ہے آپ کہ مدینہ کی ریاست کیسے بنے گی؟ کیا مدینہ کی ریاست بیان دینے سے بن جائے گی، تقریریں کرنے سے بن جائے گی؟ اگر تو اس سے بن سکتی تو اب تک بن گئی ہوگی۔ ہر جمعے کو ہم کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں؟ لیکن جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو ووٹ کہتے ہیں نہیں جی مولانا صاحب میری برادری ہے نا جی، یہ چوئی صاحب تھانے ہوتے چھڑا لائے گا۔ ایک طرف شیخ الحدیث ہو اور ایک طرف
10 नंबरियाओं वोट 10 नंबरियों को देते हैं, फिर मुतालबा करते हैं कि इस्लामी रियासत बनाओ। इस तरह इस्लामी रियासत बनेगी। इस्लामी रियासत कैसे बनेगी? आओ आगाज करें। करोगे? जो करेंगे हाथ खड़ा करें। अल्लाह गवाह है, मेरे लिए नहीं, अल्लाह के लिए करना है। जिन्होंने अल्लाह के लिए करना है वो हाथ खड़ा करें। कल से अपने मोहल्ले, अपने इलाके में सफाई जो है उसका ख्याल करें। कितना छोटा सा काम है कि नहीं? चलो इससे भी छोटा बताता हूं कि अपने घर का गंदगी वाली जगह पे फेंकेंगे, दरवाजे के आगे नहीं फेंकेंगे। कौन कौन करेगा ये? जो करेगा वो हाथ खड़ा करे, जिसने नहीं करना वो ना करे। पक्की बात है? ये करोगे? पक्की बात है। जो इमाम मस्जिद हैं यहाँ बहुत सारे माशाअल्लाह सैकड़ों हैं, खतीब हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद के वुज़ू खाने इतने साफ होने चाहिए कि आदमी जब वहाँ जाए तो उसको वहाँ से खुशबू आए, बदबू ना आए। हमें भी तवज्जो देनी चाहिए। ये छोटा सा काम मैंने बताया है। अगर आपने व्याड़ी वालों इससे आगाज कर लिया, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि एक दिन अल्लाह की बरकत इतनी आएगी कि आप सबब बन जाएंगे इस मुल्क को मदीना मुनव्वरा की तरफ की रियासत बनाने। सफाई तो आपकी भी जरूरत है, सफाई तो मेरी भी जरूरत है। अभी ये कोरोना आया, सब डॉक्टर कहते हैं जी हाथ धोया करें, मुंह धोया करें। मैंने कहा 1450 साल पहले मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया था कि वुजू से रहोगे, मुआश रिज़्क़ का मसला भी नहीं होगा। और अब डॉक्टर कहता है कोरोना भी नहीं होगा। मैंने कहा तेरी साइंस 1450 साल पीछे है, मेरे आका ने 1450 साल पहले मुझे बता दिया। अभी रमजान आने वाला है, आप ताजर यहां होंगे। अगर ताजर चीनी महंगी करे, लींबू महंगा करे, आटा महंगा करे, तो कम से कम जो चीज हम छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें, ताकि ताजर को भी पता चले कि मैं महंगाई करूंगा तो ये घर में गल जाएगा सारा दिन। इतनी कुर्बानी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। एक दुनिया में मुल्क है अस्तर या हिटलर का नाम आपने सुना होगा। मैं एक मरतबा वहां गया, पता चला रमजान से पहले उन्होंने 50% डिस्काउंट कर दिया उन तमाम चीजों पे जो रोजे में इस्तेमाल होती है। काफिरों का मुल्क। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ क्या होता है? डबल। ये मुसलमानों का मुल्क है। तो फिर किसी कहने वाले ने कहा था ना, हाँ, कि इस्लाम मैंने यूरोप में देखा है, मुसलमान मैंने मिस्र में देखे। खाली बातें करने से मदीना की रियासत नहीं बनेगी मेरे भाई। इमरान खान क्या सारे इकट्ठे कर दो सियासतदान, मजहबी लीडर, मदीना की रियासत नहीं बनेगी जब तक आप तैयार नहीं होंगे मदीना की रियासत को बनाने के लिए। अगर आप तैयार होंगे एक दिन में बन जाए, और आप तैयार नहीं होंगे तो 100 साल और लग जाए, नहीं बन सकती। इस मुल्क में सूद का निजाम है। चलिए बड़ी बातें तो हम छोड़ दें, हम तैयार होते हैं ये जो पठान या दूसरे तीसरे सूद पे पैसा देते हैं उसके खिलाफ गवाही देने के? नहीं होते। जरा सानू की आए, किससे शुरू करते हैं? अपने मोहल्ले से शुरू करते हैं। ये जुर्म है सूद पे पैसा देना, कानूनन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। आपको पता चलता है, आप हमें इत्तला करें, आप पुलिस को इत्तला करें कि जनाब ये बंदा है जो सूद पे पैसे देता है। आप अपना हिस्सा तो डालें। अगर आप हिस्सा ही नहीं डालेंगे और फिर कहेंगे मौलवी साहब कब बनेगी मदीना की रियासत, मौलवी बेचारा क्या कर सकता है? वो तो मस्जिद में तकरीर करके आपको कहता रहता है, अमल तो आपने करना है। अमल नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान को मजबूत करना, इस्लाम को मजबूत करना। अभी ये कल आपने देखा वो एक औरत मार्च हुआ है। क्या ये 200-300 औरतें पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं? बोलो जरा। रोजा रखा हुआ है। जो ये समझते हैं
کہ یہ 200-300 عورتیں پاکستان کی نمائندہ نہیں ہے، وہاں کھڑا کرے. نہیں ہے نا؟ یہ کیا چاہتی ہیں آپ کو بتائیں؟ یہ آپ سے اور میرے سے میری تہذیب چھیننا چاہتی ہیں. یہ آپ سے اور میرے سے میری حیا چھیننا چاہتی ہیں. یہ آپ سے اور میرے سے میری بیٹی چھیننا چاہتی ہیں. یہ آپ سے اور میرے سے میرا خاندانی نظام چھیننا چاہتی ہیں. ان سے پوچھو کہ چوکو چوراہوں میں شلواریں لٹکا کے قمیضیں لٹکا کے کون سی تہذیب کی تم نمائندگی کر رہی ہو؟ مجھے آج صبح سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جی ریاست نے انہیں کیوں نہیں روکا. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ لوگ دیکھ لیں یہ جو لبرلزم اور میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی ہوتی تو تم منہ پہ نقاب تھوڑا لے کے پھر رہی ہوتی. پتہ چلا تیرا جسم تیری مرضی نہیں، یہ اللہ کی مرضی چلے گی. کرونا نے کہا نہیں یہ حجاب نہیں لیں گے، اب سب ماسک لیے پھرتے ہیں. لیے پھرتی ہے کہ نہیں؟ کل ان میں سے کوئی تھی جس نے منہ پہ نقاب نہ پہنا ہو؟ کوئی ٹھیک تو نظر آئی؟ اخباروں میں دیکھے، ٹی وی میں دیکھو. تیرا جسم تیری مرضی تو نہ ڈالتی نا منہ پہ نقاب. تیرا جسم تیری مرضی تو نہ ڈالتی منہ پہ نقاب. پھر تو بڑے مہنگے مہنگے ماسک پہن کے اس لیے نکلی ہے کہ اللہ کی مرضی چلے گی، تیری مرضی نہیں چلے گی. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت پاکستان علماء کونسل قائد محترم علامہ طاہر محمود اشرفی. بات یہ ہے کہ مرضی بھی اللہ کی چلے گی، جسم بھی اللہ کا دیا ہے، زندگی بھی اللہ کی دی ہے. اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اسے زندگی گزارنی کہتے ہیں. قل ان حیاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری تجارت، میری موت کس کے لیے ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو. نہیں، ذرا اور زور سے کہو. اور زور، یہ پیچھے والے بھی سارے ذرا ایک بار زور سے کہو. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. زندگی بھی اللہ نے دی ہے، مرضی بھی اللہ کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی. مجھے پتہ ہے پورے ملک میں اس طرح ہے کہ بعض سلوگن جن میں مقدسات اسلام کی توہین کی گئی ہے ناقابل برداشت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر غور و فکر کر رہے ہیں. ہماری قانونی ٹیمیں اس پر کام کر رہی ہیں. پاکستان علماء کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے اور اس میں لا الہ الا اللہ کا پرچم ہی چلے گا. اس میں قانون لا الہ الا اللہ کا چلے گا. اس میں قانون خلافت راشدہ کا چلے گا. اس میں قانون کسی لبرل کا یا کسی ٹامٹ ٹو کا نہیں چل سکتا ہے. یاد رکھو، اگر عمران خان کہتا ہے میں پاکستان کو مدینہ منورہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، ہم اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں، علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ سود کے خاتمے کے لیے، آؤ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، آؤ اس ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے، آؤ آ کے مل کر مشترکہ جدوجہد کریں. اس ملک کو سود کی لعنت سے پاک کریں، اس ملک کو انتہا پسندی کی لعنت سے پاک کریں، اس ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کریں، اس ملک کو کرپشن کی لعنت سے پاک کریں. نعرہ تکبیر. میرے عزیزو، وقت کم ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل کا ایک منشور اور دستور ہے کہ اچھا کام کرے کوئی بھی، دشمن بھی ہوگا اسے اچھا کہیں گے، اور اگر غلط کام کرے گا دوست بھی ہوگا اسے غلط کہیں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کسی اور کا نہیں پڑھا ہے. کچھ نہیں ملتا. کہتے یہ تو جناب حکومت کے لوگ ہیں.
میں نے کہا یہ حکومت جو ہے یہ اسرائیلیوں کی ہے یا ہندوستانیوں کی ہے؟ اس حکومت کو آپ نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے۔ عمران خان اچھا کام کرے گا اچھا کہیں گے، غلط کہے گا غلط کہیں گے۔ نواز شریف دور میں جب قادیانیوں کے حق میں قانون سازی ہوئی تھی، کچھ مولویوں نے بھی ووٹ دیے تھے اس میں۔ ہماری جماعت کو اعزاز حاصل ہے، ہم کھڑے ہوئے، ہم نے کہا پاکستان کے اندر یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے۔ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ اور اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مدارس و مساجد عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت کے چوکیدار ہیں۔ ہم زندہ اس لیے ہیں کہ اپنے نبی کی ناموس کے چوکیدار ہیں۔ اگر کوئی ہمارے نبی کی ناموس پہ حملہ کرے گا تو ہمیں پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کے اندر کوئی عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ غلطی کوئی کرے گا کان سے بھی پکڑیں گے، احتجاج کرنا پڑا احتجاج بھی کریں گے، گولی کھانی پڑی گولی بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح آج کل ایک بڑا پراپیگنڈا شروع ہے کہ مدارس مساجد پہ حکومت قبضہ کرنے جا رہی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس دور حکومت میں جتنا مسجد مدرسہ محفوظ ہوا ہے، ماضی کے دور حکومت سے 1000 گنا زیادہ محفوظ ہوا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا تمہارے مسجد مدرسے گزشتہ دور حکومت میں محفوظ تھے؟ دن میں کتنی مرتبہ پولیس آتی تھی، امام مسجد غائب ہوتا تھا، مؤذن کا پتہ نہیں چلتا تھا، مدرس غائب ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ ان 2.25 سالوں میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہو جہاں امام مؤذن غائب ہوا ہو یا محترم کو آگے کسی نے تنگ کیا ہو؟ آ جاؤ ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے سے مناظرہ کر لو، میں تیار ہوں اس کے لیے کہ اس دور میں مدرسہ زیادہ محفوظ ہوا ہے یا گزشتہ دور میں مدرسہ زیادہ محفوظ ہوا تھا۔ آؤ بات کر لیتے ہیں، میدان کھلا ہے۔ اس دور میں تو ماں دیکھتی تھی کل میرا بچہ مدرسے گیا ہے، شام پتہ چلتا تھا بچے کی لاش فلانے چوک سے ملی ہے۔ تھا کہ نہیں ایسا؟ تھا کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ میں نہیں باتیں کرنا چاہتا، بڑی تلخ باتیں ہیں، لیکن سچ تو تلخ ہوتا ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک غلطی پر اصلاح اور ایک غلطی پر کھڑا ہو جانا۔ ہم سے غلطی ہوگی، ہم اس کی اصلاح بھی کریں گے، معافی بھی مانگیں گے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے قادیانیوں کے حق میں قانون سازی کی تھی گزشتہ دور حکومت میں، کیا کسی نے معافی مانگی ہے آج تک؟ بولو اور بولو، میرے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بول دو، کسی نے معافی مانگی ہے آج تک؟ اور مولوی صاحب بھی ساتھ، سیاستدان بھی ساتھ، ہاں وزیر اعظم بھی ساتھ، انہوں نے کہا کون سا پتہ چلنا ہے، ٹھیک ہے کر دو، پاس ہو جائے گا۔ مولویوں نے بھی ووٹ دیے، اللہ نے کہا مولوی تو بھی مل جا، سیاستدان بھی مل جائے۔ ایک ویل چیئر پہ بیٹھا خادم رضوی لاہور سے نکلا، 8 نوجوانوں نے جانیں قربان کی اور اس قانون کو واپس کروایا۔ اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ میرے آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا قانون یہ کسی کے باپ نے ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیا، 10,000 نوجوانوں کی شہادتوں کے بعد یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی اس ملک کے اندر نہیں پورے عالم اسلام میں کافر ہیں۔ اس ملک کا قانون بھی انہیں کافر سمجھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ آئین اور قانون کی بالادستی یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کو جس طرح مسلمان مانتے ہیں اسی طرح قادیانیوں کو بھی ماننا چاہیے۔ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ قادیانیوں کو قتل کرو، ان کے املاک کو جلاؤ، ان کو نقصان پہنچاؤ۔ ہم ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانی بھی آئین اور قانون پہ عمل کرے اور مسلمان بھی آئین اور قانون پہ عمل کرے۔ یہ درست بات ہے، غلط بات ہے؟ بالکل بولو یار، صحیح۔ لگتا ہے روزہ رکھ کے آئے ہو رات کا۔ درست بات ہے، غلط بات ہے؟ اس لیے یہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ایک بہت بڑی سازش تیار کی گئی ہے۔ یہ پرانی ہے، اب ذرا اس پہ زور لگایا جا رہا ہے کہ اس ملک کی فوج کو، اس ملک کی قوم کو، اس ملک کے سلامتی کے اداروں کو اور ان پگڑی اور داڑھی والوں کو لڑا دو آپس میں۔ کچھ لوگوں کو ہندوستان پیسے دیتا ہے محرم سے پہلے کہ جاؤ اور جا کر پاکستان میں مقدسات کی توہین کرو۔ وہ شان صدیق اکبر میں بھونکتے ہیں، وہ اصحاب رسول و اہل بیت پہ بھونکتے ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے علماء و مشائخ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان سب نے متحد ہو کر اس سازش کو ناکام بنایا۔ ہم صدیق اکبر کی صداقت کے چوکیدار ہیں، ہم عمر بن خطاب کے عدل کے چوکیدار ہیں، ہم عثمان غنی کی سخاوت کے چوکیدار ہیں، ہم حیدر کرار کی شجاعت کے چوکیدار ہیں، ہم ایک ایک صحابی اور اہل بیت کے تعلق رکھنے والے کے حق و صداقت کے چوکیدار ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ اس ملک کے اندر کوئی تکفیر کرے یا توہین کرے۔ جو بھی کرے گا ریاست اس سے نمٹے گی اور اسے جیل کے اندر ڈالے گی۔ ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ پاکستانیوں کا ملک ہے، یہ ابوبکر صدیق کے ماننے والوں کا ملک ہے، یہ عمر بن خطاب کے ماننے والوں کا ملک ہے، یہ حسنین کریمین سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ اس ملک کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ میں طلحہ بھائی سے کہوں گا کہ اگلے سال جب یہ کانفرنس رکھیں تو جتنا آپ نے اب اہتمام کیا اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ کریں۔ میں بوڑھے بوڑھے بزرگ علماء کو دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے کھڑے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے نہ دیکھو میں کیوں غول ہوں، میرے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، میرے سے آپ کو سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، میری کچھ باتوں سے آپ کو مذہبی اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو 2 پیغام دے کے یہاں سے روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے پاکستان زندہ باد کہنا ہے اور کہتے رہیں گے، اس کے استحکام کے لیے جانیں قربان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اسلام، شعائر اسلام، عقیدہ ختم نبوت، ناموس و رسالت اور ناموس اصحاب رسول و اہل بیت، اس کی چوکیداری کرنی ہے اور کرتے رہیں گے۔ جو وعدہ کریں، جو میرے ساتھ وعدہ کریں، جو اس کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، کھڑے ہوں گے۔ اور یاد رکھو، یہ جو پاکستان کی فوج کو بکواس کرتے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہے؟ لیبیا کا نام سنا ہے آپ نے؟ معمر قذافی لیبیا سنا ہے؟ بول دیں۔ ایک ملک ہے، بہت قوی اسلامی ملک تھا۔ اس ملک میں فوج کو اور قوم کو لڑایا گیا۔ وہ ملک جس کی کرنسی ڈالر سے زیادہ مضبوط تھی، لیبیا کا دینار ڈالر سے زیادہ مضبوط تھا، وہاں پر قوم اور فوج کو لڑایا گیا۔ آج وہاں مکین نہیں ہے، مکان ہے، گھر ہے، رہنے والے نہیں ہیں۔ ایک گلی والے نے دوسرے گلی والے کو قتل کر دیا، اس لیے کہ فوج کمزور کی گئی، پراپیگنڈے کیے گئے۔ میں قسم اٹھا کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیاچین کے جہاں پر آپ کے جسم کا کوئی حصہ اس مخصوص لباس سے جو آپ نے پہنا ہوتا ہے باہر نکل جائے، جسم کا حصہ شل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میں اگر قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا کہ اس سیاچین کے
बुलंदियों पे उस ठंडक में भी मेरा फौज का जवान अल्लाह से शहादत मांग रहा हो। वो 25,000 के लिए वहां नहीं जाता, वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, वो हिंदुस्तान का बॉर्डर हो, वो ईरान का बॉर्डर हो, मेरी फौज का जवान रात की तहज्जुदों में अपने लिए अल्लाह से शहादत मांगता है। और मैं यहाँ एसी में बैठ के, मुझे पता है कि इससे वाहवाह मिलेगी, यूरोप भी खुश होगा, अमेरिका भी खुश होगा, बरतानिया भी खुश होगा। ये मेरे पुलिस वाले, ये मेरे सलामती के इदारों वाले, हम नमाज पढ़ते हैं, ये बेचारा बाहर खड़ा होता है, 24 घंटे ड्यूटी करता है, कभी मैंने इसे शाबाश दी है? ईमानदारी से बताओ, ये मेरा आपका भाई है ना, फौज में आपका भाई है, मेरा भाई है, पुलिस में आपका भाई है, मेरा भाई है। ये जो मुल्क के इदारे हैं, हाँ वो CTD हो, स्पेशल ब्रांच हो, ISI हो, IB हो, इसमें मेरे और आपके भाई है ना। ये कोई जर्मनी से या इसराइल से या अमेरिका से या बरतानिया से तो नहीं ना आए। कभी उस पुलिस वाले को जो सारा दिन तेरी मस्जिद के बाहर खड़ा होकर पहरा देता है, तेरे स्कूल के बाहर, तेरे बाजार के बाहर, कभी उसे जफ्फी लगा के उसे शाबाश दी? गाली देने तो बड़ी जल्दी चल पड़ते हैं। क्या रहे हैं, अजीबोगरीब निजाम है। कुछ लोग कहते हैं एहतसाब की बात क्यों करते हो? मैंने कल कहा अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को बहुत बड़ा बनाया है, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। लेकिन अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक एक मिसाल भी कायम करनी थी। वो क्या था कि एहतसाब से बालातर कोई नहीं है, एहतसाब से बालातर कोई नहीं है। एक बद्दू ने कहा बताओ उमर तेरा कुर्ता कैसे बना? अल्लाह ने उस बद्दू का नाम क़यामत की सुबह तक मिटा दिया है, किसी तारीख की किताब में उसका नाम नहीं मिलता, इसलिए कि वो उमर के सामने खड़ा हुआ। समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? जिनको आई है वो जरा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 2 मिसालें देनी थी कि एहतसाब से बालातर कोई नहीं और उमर के सामने जो खड़ा होगा उसका नामो निशान भी कोई नहीं। तारीख की किताब पढ़ लो, बद्दू, वो एक पेंडू, एक देहाती, उसने उमर के सामने खड़े होकर कहा कोई नहीं, कहता उसका नाम ही क्या था। अल्लाह ने कहा तो उमर के सामने खड़ा हुआ है, तेरा क़यामत तक किसी को नाम ही नहीं पता चलेगा। तो अगर आज 1400 साल बाद कोई उमर पे भौंकेगा तो उसका नामो निशान कहाँ होगा? उसको अपने हसब नसब का पता करना चाहिए, उसको अपने बारे में पूछना चाहिए। मुझे लोग कहते हैं कि जी ऐसे फुला ने ये कहा, फुला ने ये कहा, अभी सैयदना अमीर मुआविया, तो कहा जी मौलाना साहब ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बात सुन, तो आपसे भी कहना चाहता हूँ जज्बाती ना हुआ करो। जिनको अल्लाह ने मनवा दिया हो, तेरे मेरे मनवाने की उनको जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा जब अमीर मुआविया ने अपना हाथ नबी के हाथ में दे दिया, तू मामा लगता है कि आज बनवाने चला है अमीर मुआविया? तू कौन है? तू कौन है? हाँ, वक्त नहीं है। हसन को जिसने मान लिया और हसन को जिसने मान लिया, आज के किसी मौलवी को हक नहीं उस पर तबसरा करे। समझ आई कि नहीं आई? यही तो मसला है। सैयदना इमाम हसन ने खिलाफत छोड़ के दुनिया को बताया नबी के घराने के लिए खिलाफत की अहमियत नहीं होती है। लेकिन ये भी याद रखो, अगर कोई नाहल होता तो हसन भी उसी तरह कुर्बान हो जाता जिस तरह हुसैन कुर्बान हुआ। इसका मतलब है हसन ने खिलाफत किसी नाहल के सपुर्द नहीं की थी। याद रखना ये बात, ठीक है? हमें किसी को नहीं मनवाना, बिल्कुल नहीं मनवाना मुझे किसी को। मैं इसको जहालत समझता हूं कि मैं पकड़ूं गई तरह, तो उसको मान जिसको अल्लाह ने कायनात से मनवा दिया। मैं इसको जहालत समझता हूँ। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। भाई नहीं मानते ना मानो, यहाँ लोग अल्लाह को नहीं मानते,
یہاں بعض بیوقوف سیدنا امام حسین کا تقابل یزید سے کرنے چل پڑتے ہیں. میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، نہ مجھے یہ حق ہے. دائرہ کار ہوتا ہے، دائرہ کار سمجھتے، دائرہ کار سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے آگے نہیں جانا، کہتے ہیں یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نے بھی صحابہ کے معاملے میں ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج کے مولوی کو اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت بھی میرے سر کا تاج ہیں اور صحابہ بھی میرے سر کا تاج ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں جو اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کو کمزور دکھا دوں اور صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے اہل بیت کو کمزور دکھا دوں. میرے لیے تو دونوں یہ آنکھیں ہیں جن سے میں دیکھتا ہوں. کوئی ایک پہ بھی نقص پیدا کروں گا تو میرا چہرہ خوبصورت نہیں رہے گا، بدصورت ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ کانا جا رہا ہے، یہ ایک آنکھ والا جا رہا ہے، ایسے کہیں گے نا. میرے لیے اصحاب رسول و اہل بیت یہ دو آنکھیں ہیں، میری آنکھوں کا نور ہے. میں ان دونوں آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتا ہوں، دین کو دیکھتا ہوں، اسلام کی تعلیم کو دیکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں عیب دار کہلاؤں، کیونکہ جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے وہ عیب دار کہلاتا ہے. مجھے کسی سے، ہاں مجھے ایک حق ہے اور یہ ریاست کا حق ہے کہ کوئی توہین اور تکفیر نہ کرے، اور یہ نہیں کرنے دیں گے، بالکل نہیں کرنے دیں گے. جو کرے گا پرچہ بھی ہوگا، گرفتار بھی ہوگا، اور کیا ہے. یہ نہیں ہے آپ تک اطلاعیں لیٹ پہنچتی ہیں، پرچے بھی ہوتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. اپنے گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں نکلو، پتہ لگے بیاڑی میں انقلاب آ گیا ہے، میلسی میں انقلاب آ گیا ہے. دیکھو یار، نوجوان نکلے، علماء نکلے، ائمہ نکلے. یار اتنی صفائی تو پورے پاکستان میں نہیں ہے جتنی میلسی میں ہو گئی. اور پتہ ہے یہ کام کس کا ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جنہوں نے سنا ہاتھ کھڑا کریں. سنا ہے؟ کشمیر میں تھے شاہ جی، مسجد سے صبح فجر کے بعد نکلتے دیکھتے ایک مسیحی جو ہے وہ جھاڑو دے رہا. اسے پوچھتے بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا جی بلدیہ میں ملازم ہوں، بلدیہ کا چیف بلدیہ کا حکم ہے، صفائی کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صبح صبح صفائی کرتے ہیں نا ہمارے مسیح، یہ مسلمان بھی کرتے ہیں. ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ اس کے آنے سے پہلے شاہ جی صفائی کر رہے ہیں. اس نے کہا بابا جی کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بابا جی عقل مند آدمی ہو، سفید ریش ہو، یہ کیا کر رہے؟ کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہتا جی میں تو صفائی کرتا ہوں. کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا جی بلدیہ کا حکم ہے، میں بلدیہ کا ملازم ہوں. کہا تجھے بلدیہ کا چیف نے حکم دیا، مجھے میرے میاں جی نے حکم دیا. اور شاہ جی میاں جی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جی آپ کے میاں جی کون ہیں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تجھے تو بلدیہ کے چیف نے حکم دیا ہے صفائی کا، مجھے تو میرے آقا نے حکم دیا ہے صفائی کا. آج ہم یہ ٹیشو استعمال کیا، پھینک کے چلے گئے. کہیں گے اشرفی صاحب سے ہم نے تو خیال تھا بڑی بڑی باتیں سنیں گے، یہ کس چکر میں پڑ گیا ہے کہ صفائی کرو. نصف ایمان ہے صفائی. تو اگر میں نے اور آپ نے نصف ایمان ہی بچا لیا نا تو باقی تو اللہ پار لگا ہی دے گا. اور ہم تو بڑے نالائق طالب علم ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اعزازی نمبروں سے پاس ہونے والے ہیں. ہمیں تو ہمارے آقا علیہ السلام کی شفاعت ہی پار لگائے گی، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے اس سازش کو ذہن میں رکھو. بالخصوص نوجوانوں، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج کے خلاف اور ملک کے خلاف اور سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم ہے، یہ یہاں سے نہیں چلتی ہے. اس کے چلانے والے اسرائیل اور ہندوستان میں بیٹھ گئے. دو ملک ہیں جو دنیا کو کھٹک رہے ہیں اس وقت، ایک پاکستان ہے اور ایک سعودی عرب ہے. کون ہے؟ ایک پاکستان اور دوسرا، اس لیے کہ پاکستان دنیا اسلام کی ایٹمی قوت ہے. ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے، ایک مضبوط قوم ہے. ہم
اور سعودی عرب میں عرض حرمین شریفین ہے، وہاں مکہ ہے، وہاں مدینہ ہے، وہاں میرے نبی کا روزہ ہے، وہاں بیت اللہ ہے، جہاں پر میں جا کے طواف کرتا ہوں، سعی کرتا ہوں، اور 1 ارب 70 کروڑ مسلمان اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے شام کو تباہ کر دیا، عراق کو تباہ کر دیا، یمن کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کو تباہ کریں، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج اور سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ ہیں، اس ملک کے دفاع اور سلامت، اور سعودی عرب کی قیادت سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ابھی گزشتہ 2-3 ہفتوں سے مسلسل حملوں میں اضافہ ہوا ہے سعودی عرب میں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے فرمانروا سے، خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے، ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے، کہ ہم سعودی عرب کی امن، سلامتی، استحکام اور دفاع کو پاکستان کی سلامتی، استحکام اور دفاع سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں۔ ہم عرض حرمین شریفین پہ اپنی جانیں قربان کرنا شہادت سمجھتے ہیں۔ ہم مکہ اور مدینہ پہ اپنا لہو جانثار کرنا شہادت سمجھتے ہیں۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان انشاءاللہ یہ دنیا اسلام کی ایٹمی قوت ہے، اور ایک دن وہ آنے والا ہے جب پاکستان میں نظام خلافت راشدہ نافذ ہوگا۔ انشاءاللہ یہاں کسی کو انصاف خریدنا نہیں پڑے گا، انصاف گھر کی دہلیز پہ آ کے ملے گا۔ میں جب بھی خان صاحب سے ملتا ہوں میں کہتا ہوں عمران خان صاحب ایک کام کر دو، انصاف سستا کر دو۔ اب تو غریب آدمی، ابھی ہمارے الیکشن کمشنر صاحب، ساری دنیا نے دیکھا جو کچھ سینٹ میں ہو رہا، دیکھا آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ صرف انہیں نظر نہیں آیا۔ غریب آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ 30, 35, 40 کروڑ سے ایم این اے بنتا ہے، وہ ایم این اے جا کے 1.5 ارب کمائے گا نہیں تو اگلا الیکشن کیسے لڑے گا؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب مہربانی کرو، اگر کوئی کام کرنا ہے تو انتخابی اصلاحات لے کے آؤ تاکہ غریب بھی الیکشن لڑ سکے، سائیکل والا بھی الیکشن لڑ سکے، ریڑھی والا بھی الیکشن لڑ سکے۔ آج تو قانونی 15 لاکھ ہے، پتہ نہیں ایم این اے کا کہ 25 ہے، وہ تو ایک دن میں لگ جاتا ہے۔ ابھی الیکشن کمشنر صاحب ٹیسٹ کیس ہے یہ جو ضمنی الیکشن ہیں، پابند کریں نا کہ 15 لاکھ میں الیکشن لڑنا ہے، پتہ چل جائے گا جیتتا کون ہے۔ آج تو غریب متوسط طبقے کا آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ یہ ایک کھیل ہے جو شروع ہے کہ 50 کروڑ لگاؤ، ارب لگاؤ، پھر خرب کماؤ۔ کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ آغاز کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان علماء کونسل چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتی ہے کہ جو پیسے متعین ہیں الیکشن کے لیے اس سے زیادہ کوئی بھی خرچ کرے اس کو نااہل کرو، وہ کسی بھی جماعت کا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس جماعت کا ہے، میں تو نظام انتخابات میں اصلاح چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک قوم ہمیں بننا ہے، ایک قوم، اور ہماری ایک منزل ہے، اخوت، امن، بھائی چارہ، اعتدال۔ اپنے رویوں کو بدلنا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں۔ اس آئین پاکستان نے جو میرے اور آپ سے بہت بڑے لوگوں نے بنایا ہے، یہ آئین بنانے والوں میں حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا عبدالحق، مولانا غلام بوس ہزاروی، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، ان جیسے بڑے بڑے اکابر شامل ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، ولی خان۔ یہ آئین پاکستان میں نے آپ نے نہیں بنایا، یہ ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ اس آئین پاکستان نے مسلمانوں کے حقوق کا بھی تعین کیا ہے اور غیر مسلموں کے، ہم سب کو اس کے مطابق رہنا ہے۔ یہ قتل و قتال، یہ فساد، اس سے کچھ نہیں ملا۔ ان ماؤں سے پوچھو جن کے بیٹے مارے گئے، ان بہنوں سے پوچھو جن کے سروں پہ دوپٹے دینے والے چلے گئے۔
میں تو جذباتی تقریر کر کے 25-30 نوجوان مجھے مل جائیں گے، 100 مل جائے گا، لیکن ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ چوکیداری کرنی ہے، اپنے دین کی بھی، اپنے وطن کی بھی۔ کریں گے؟ جزاک اللہ احسن الجزا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حافظ ظفر شہزاد گجر۔